بقرعید کا موقع ہے۔ اسلام میں اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشیوں کے دو مواقع عید کے نام سے ہمیں دیے گئے ہیں۔ ایک ہے عید الفطر اور دوسری ہے عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کا جو تاریخی پس منظر آپ دیکھو گے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دست حق پرست پر ایمان لانے والے صحابہ کرام نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا تھا۔ کھلی آنکھوں سے ایمان والوں نے اللہ کی مدد دیکھی تھی۔ حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا اور حق کو اللہ نے غلبہ عطا کیا تھا۔ وہاں سے واپسی کے بعد عید الفطر کا حکم نازل ہوا تھا۔ عید الاضحیٰ یہ در حقیقت اپنے جان کی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خلیل اللہ بنایا تھا۔ خلیل کے معنی دوست کے آتے ہیں۔ ایسا دوست جس کی محبت دل کی گہرائی تک ہو اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا خطاب ملا۔ اللہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بے پناہ اللہ رب العالمین سے تعلق تھا، لیکن ایک لمبی عمر و بے اولادی کے ساتھ گزاری تھی۔ اللہ سے اولاد کی نعمت مانگا کرتے تھے، اللہ نے نعمت عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اولاد کی محبت دل میں آ گئی۔ اللہ پاک کی طرف سے امتحان آیا کہ اب دو محبتیں ابراہیم کے دل میں ہے، وہ اللہ کی محبت پر اولاد کی محبت کو قربان کرتا ہے یا اولاد کی محبت پر اللہ کی محبت کو قربان کرتا ہے۔ خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ جو آدمی جتنا سچا ہوتا ہے اس کا خواب بھی اتنا سچا ہوتا ہے۔ نبیوں سے زیادہ سچا کون ہوگا انسانوں میں؟ تو نبیوں کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت اسماعیل کی قربانی کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیا۔ پٹی کھلنے کے بعد نظر آیا کہ بیٹے کی نہیں بلکہ دمبے کی قربانی ہوئی ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت سے لے کر کے آئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اولاد کی قربانی کو مال کی قربانی یعنی جانور کی قربانی سے بدل دیا۔ ہم یہ جو قربانی کرتے ہیں یہ در حقیقت دنیا اور مافیہ کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کرنے کی ایک علامت ہے۔ ہم اس عمل کے ذریعے سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے اعزاء و اقربا، مال و دنیا سب کچھ اللہ کے لیے ہم قربان کرتے ہیں۔ اس جذبے کا اظہار جانور کی قربانی کی شکل میں ہم لوگ دیتے ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کر دی ہوتی تو قیامت تک آنے والے ہر صاحب اولاد کو اپنی اولاد میں سے ایک بیٹے کی یا بیٹی کی قربانی دینی پڑتی۔ یہ وہ جذبہ ہے اور یہ وہ روح ہے جو قربانی کے عمل کے ذریعے سے ہر ایمان والا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ میں تیرے لیے، تیرے نام پر، تیری محبت میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جذبہ جتنا مکمل ہوگا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کے لیے حکم یہ ہے کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پر پہنچے اس سے پہلے قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی۔ قرآن کریم میں ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز ہو، میری قربانی ہو، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو قربانی کا یہ عمل اسی احساس کو تازہ کرنے کے لیے ہر سال آتا ہے۔ اس موقع پر میں مسلمانوں کو عموماً اور اہلیان شہر مالیگاؤں کو خصوصاً اس بات کی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کا یہ عمل در حقیقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، اور اس کے لیے ہم جب اللہ کے نام پر
ان تمام تر جذبات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھا جانور خریدیں، اور جانور جس طرح بے عیب ہونا چاہیے، جانور خوبصورت ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے، اسی طرح اس جانور کی خریداری میں جو پیسہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ پیسہ بھی حرام تو دور کی بات ہے، مشتبہ اور مشکوک درجے سے بھی اوپر اٹھ کر کے خالص حلال پیسہ ہونا چاہیے۔ قربانی کا جانور جب ہم اسے اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں تو نہ کسی کو تکلیف دینے کی منشا ہو اور نہ نام و نمود اور نمائش کا جذبہ ہو، ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ اسی کے پیش نظر آج ملک بھر میں جو کرونا وائرس کی مہاماری ہے اس کے پیش نظر سرکار نے جو گائیڈ لائن جاری کی ہے، اس گائیڈ لائن کے پیش نظر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں قربانی کرنی۔ مہاماری کے پیش نظر مہاراشٹر سرکار کا فیصلہ یہ ہے کہ سلاٹر ہاؤس نہیں لگایا جائے گا۔ مہاراشٹر سرکار کی گائیڈ لائن یہ ہے کہ ہم آن لائن جانور خریدیں۔ مہاراشٹر سرکار کا یہ ہے کہ ہم تمثیلی طور پر قربانی کریں۔ یہ تمام گائیڈ لائن اپنی جگہ، ہماری شریعت ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے، ہمیں اپنی شریعت کے مطابق قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قربانی کرنی ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ برادران وطن کے دل مجروح نہ ہو۔ ہم جب قربانی کریں تو قربانی کے جانور کو اگر ادھر سے قربانی کے گوشت کو ادھر ادھر کہیں لے جانا ہو تو اسے ڈھک کر کے لے جائیں، اور قربانی کے جانور کی اس میں جو گوشت ہوتا ہے اس کے 3 حصے کریں۔ ایک حصہ اپنے استعمال کے لیے رکھیں، ایک حصہ اپنے اعزاء و اقربا، متعلقین، دوست و احباب کے لیے رکھیں، اور ایک حصہ غربا کے لیے رکھیں۔ اس طرح ہم لوگ غریبوں کے گھر تک گوشت پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایک بات بہت واضح طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ بقرعید کے یہ 2-3 دن جو قصاب وغیرہ ہوتے ہیں، گوشت فروخت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ گوشت فروخت نہیں کرتے، دکانیں نہیں لگاتے۔ جن کے یہاں قربانی ہوتی ہے ان کے یہاں گوشت ہوتا ہے، اور جن کے یہاں قربانی نہیں ہوتی ان کو مارکیٹ سے بھی گوشت ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے قربانی کرنے والے غربا کا، اپنے پاس پڑوس کا، اپنے رشتہ داروں کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ ہم لوگ شریعت کی گائیڈ لائن کے مطابق 3 حصہ کر کے غریبوں تک، اپنے پاس پڑوس تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر قربانی کرنے والے اس بات کا لحاظ رکھیں گے تو ہمارے پاس پڑوس میں رہنے والے قربانی جیسے موقع پر گوشت کھا سکیں گے، ورنہ مارکیٹ میں گوشت دستیاب نہیں ہوتا، گوشت فروخت کرنے والی گاڑیاں نہیں لگتی، دکانیں نہیں کھلتی، تو لوگ جن کے یہاں قربانی نہیں ہوتی اگر ہم نے وہاں تک گوشت نہیں پہنچایا تو بقرعید کے ان دنوں میں ان کے یہاں دال اور سبزی پکتی ہے۔ یہی وجہ ہے، خاص طور پر میں یہ اپیل کروں گا کہ شریعت نے جو گائیڈ لائن دی ہے کہ 3 حصے کیے جائیں تو ہمیں دیانت داری کے ساتھ 3 حصہ کرنا چاہیے۔ غربا کا ایک حصہ، دوست و احباب رشتہ داروں کا ایک حصہ، اور ایک حصہ اپنے استعمال کے لیے۔ اگر شریعت کے احکام کی پاسداری کریں گے اور گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کے اندر رہتے ہوئے ہم قربانی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہمیں بقرعید کی خوشیاں عطا کرے گا، اور ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ مقبول ہوگی۔ اور یہی وہ عمل ہے جو ہمیں پلسرات پر بجلی کی کڑک کی طرح ہمیں گزر جانے کا موقع عطا کرے گا۔ میں اہلیان شہر سے یہ گزارش کروں گا کہ سرکاری گائیڈ لائن اور شریعت کی گائیڈ لائن کی پاسداری کریں۔ بہت بہت شکریہ۔